لیکن قرآن نے قسم کے کچھ نئے استعمالات جو ہیں وہ انٹروڈیوس کرائے، ان کا تعارف کرایا۔ عربی زبان میں بھی اس کی کوئی مثال نہیں تھی جس طرح کہ قرآن نے اس کا استعمال کیا۔ اس میں دو چیزیں بحث میں آتی ہیں جو قرآن کے لیے خاص منفرد ہیں، دونوں کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور جو چیز میرے نزدیک زیادہ کنونس کرنے والی ہے میں اپنی رائے آپ کو بتا دوں گا، آپ کی اپنی رائے آپ اپنی تحقیق سے آپ خود قائم کریں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ اللہ نے جس چیز کی قسم کھائی ہے اس کی عظمت بیان کی ہے۔ یہ بہت سارے مفسروں کے ہاں یہ رائے پائی جاتی ہے کہ اگر اللہ نے وقت کی قسم کھائی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وقت کی عظمت بیان کی۔ اگر والتین والزیتون کہا ہے، تین اور زیتون کہا ہے، تو تین اور زیتون کی عظمت بیان کی۔ والشمس وضحاها، اگر سورج کی قسم کھائی ہے تو سورج کی عظمت بیان کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب بھی کسی چیز کی قسم کھائی ہے تو اس چیز کی عظمت بیان کی جا رہی ہے۔ مسئلہ اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اگر صرف مقصد عظمت بیان کرنا ہو تو یہ قسم اس صورت میں کیوں ہے، وہ قسم اس صورت میں کیوں ہے؟ کیونکہ عظمت تو اگر اس کو نکال کے وہاں بھی رکھ دوں اور اس کو نکال کے یہاں بھی رکھ دوں، عظمت تو پھر بھی عظمت ہی ہوگی۔ اس کا آنے والے کلام سے کیا تعلق ہے؟ وہ ربط سامنے ظاہر نہیں ہوتا صرف اس رائے سے کہ جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے وہ عظیم شے ہے۔ پھر اس سے مزید ایک اور رائے بھی ہے، اس کی طرف اشارہ المعین فی اقسام القرآن، حمید الدین فراہی نے بھی اس کی طرف کچھ بحث کی ہے۔ آپ میں سے جو لوگ اردو میں امین احسن اصلاحی صاحب کی تدبر القرآن کا مطالعہ کرتے ہیں انہوں نے بھی اس قسم کے اوپر بحث کی ہے۔ ڈاکٹر اسار احمد رحمہ اللہ اسی رائے کے حامی تھے۔ اس پر مزید کام بنت الشاطئ نے عربی میں کیا ہے۔ بنت الشاطئ رحمہ اللہ، انہوں نے قرآن کی مکمل تفسیر تو نہیں کی تھی لیکن انہوں نے تقریباً 15-16 صورتوں کی تفسیر لکھی ہے، اور قسم پہ انہوں نے بہت بہترین کام کیا ہے۔ اور مستشرقین میں بھی اصل میں قسم پر کام ہوا ہے۔ اینگلیکا نورویت has written on the oaths in the Quran، اور انہوں نے بھی لکھا ہے، ابن القیم نے اس پہ کام کیا ہے رحمہ اللہ۔ جہاں بات کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بات کا خلاصہ یہ کہ قسم کھاتے وقت دو چیزیں ہوتی ہیں، کس کی قسم کھائی جا رہی ہے اور کس چیز کے لیے کھائی جا رہی ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں۔ المقسم بہ والمقسم علیہ، عربی کی ٹرمینالوجی یہ ہے، مقسم بہ کس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے، مقسم علیہ کس چیز کے بارے میں قسم کھائی جا رہی ہے، کس چیز کی وجہ سے قسم کھائی جا رہی ہے۔ اگر میں کہوں اللہ کی قسم میں نے نہیں کہا تھا، اللہ کی قسم میں نے نہیں کہا تھا، تو اللہ تعالیٰ کا نام ہوگا مقسم بہ، کیونکہ میں نے قسم کس کی کھائی؟ اللہ کی۔ کس بات پر کھائی؟ میں نے نہیں کہا تھا، وہ جو میں نے نہیں کہا تھا نا وہ ہے مقسم علیہ۔ تو دو پیس ہو گئے اس کے، ایک ہے مقسم بہ، دوسرا ہے مقسم علیہ۔ تو جس طرح ہم قرآن میں پڑھتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، تو اس میں مقسم بہ کیا ہوا؟ کس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ العصر، وقت، زمانہ، تیزی سے گزرنے والا زمانہ، اس کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ ان الانسان لفی خسر، وہ ہے مقسم علیہ، اس کو کہیے مقسم علیہ۔ اچھا، اتنی بات تو سمجھ آ گئی کہ یہ دو پیس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگلی بات کرتے ہیں اس پہ، وہ یہ ہے کہ اگر میں آپ سے کہوں اللہ کی قسم، آپ کنفیوز، کیونکہ اگر آپ نے قسم کھائی ہے تو کیوں کھائی ہے یار؟ ویسے ہی کوئی آپ سے اللہ کی قسم کھا کے کہیں اور چل پڑے تو یار مقسم بھی تو تم نے دے دیا، مقسم علیہ کہاں ہے؟ اصل بات جو کوئی کرنے آتا ہے نا وہ مقسم بھی نہیں ہوتی، اصل بات جو کرنا چاہتا ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ مقسم علیہ۔ ان دونوں کے درمیان اصل جو مفہوم کسی کو آپ نے پیش کرنا تھا، کسی کو وہ بات سمجھانی تھی، وہ قسم سے تھوڑی آئے گی۔ اگر میں کہوں اللہ تعالیٰ کی قسم، اوکے جی السلام علیکم، آپ نے یعنی اس طرح سمجھ لیں کہ جو قسم کھائی جاتی ہے نا وہ آپ کو تیار کر رہی ہے آنے والے مضمون کے لیے، مقسم علیہ کے لیے۔ مقسم بھی خود بذات خود ایک پیغام نہیں دیتی، مقسم بھی آپ کو تیار کرتی ہے آنے والے پیغام کے لیے۔ اس طرح کہ جس طرح کہتے ہیں نا مینٹل پریپریشن، نیوز میں پتہ ہے کیا کرتے ہیں کبھی کبھی نیوز میں، کیونکہ آپ تو دیکھتے نہیں ہو، بہت اسلامی ہو، تو
نیوز میں چینلز میں نیوز آنے سے پہلے ٹن 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 ٹن، وہ جب وہ ساؤنڈ آتی ہے تو کوئی بھی سننے والا اس کو پتہ چل جاتا ہے نیوز آنے والی ہے. نہیں ہوتا نا؟ مینٹل پریپریشن ہوتی ہے. اسکول میں کلاس شروع ہونے سے پہلے بیل ہوتی ہے، بیل سنائی دے تو انسان تیار ہو، اوکے کلاس شروع ہونے والی ہے. مینٹل پریپریشن ہوتی ہے. قسم کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ قسم سنی تو آگے ایک مضمون آنے والا ہے، آگے ایک ٹاپک آنے والا ہے. لیکن ویسے تو آپ ٹاپک پہ خود ہی جا سکتے تھے. کوئی بھی اگر اللہ تعالیٰ کہتے ان الانسان لفی خسر، اگر پہلی آیت ہوتی سورۃ العصر کی ان الانسان لفی خسر، بات تو پھر بھی ٹھیک تھی. تو پھر اس سے اضافی فائدہ کیا ہوا؟ اصل میں قسم سے عرب، یہ خاص عرب کی ایک جو ہے وہ روایت تھی اسلام سے پہلے، کہ جب وہ کوئی بہت ہی اہم بات کرنے والے تھے نا، جس کا سب سے تعلق ہے اور جو کچھ کر رہے ہو چھوڑ دو، ایمرجنسی اناؤنسمنٹ، تو سب کی اٹینشن لینے کے لیے وہ کیا کیا کرتے تھے کہ بات کرنے سے پہلے قسم کھایا کرتے تھے. تو اس کی مثالیں سیرت کی روایات میں بھی ملتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کی بعثت سے پہلے بھی جب کبھی کوئی قوم آ رہی ہے، کسی خطرے سے آ رہی ہے، یا کوئی ڈاکو آ رہے ہیں، کوئی حملہ کرنے آ رہا ہے، اور آپ لوگ جو ہے گاؤں میں بیٹھے ہوئے، آپ کو پتہ بھی نہیں کہ آگے سے کوئی حملہ ہونے والا ہے، تو جس کو پتہ چل جائے کہ حملہ ہونے والا ہے، وہ کہیں پہاڑی پہ اوپر چڑھ کے یا کسی اونچے مکان پہ چڑھ کے وہ کرتا کیا تھا، وہ سارے اپنے کپڑے اتار کے قسمیں کھانی شروع کر دیتا تھا. اور قسم کھانے سے ننگا ہونے کا کیا مقصد تھا؟ جس کو آواز آ رہی ہے اس کو آواز مل جائے، جو دور سے دیکھے اوئے اچھا سیریس ایمرجنسی. تو مقصد ان کا یہ تھا. اس کو کہتے تھے اگر صبح میں حملہ ہونے والا ہے، فرض کریں رات کو وہ یا شام میں وہ سب کو خبردار کر رہا ہے، لیکن حملہ ہونے والا ہے کب؟ صبح میں. تو وہ قسم کھا کے کہتا تھا صبح کی قسم، واہ صباحا، صبح کی قسم. اب اس نے بتایا نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اس نے صرف قسم کھائی ہے صبح کی قسم. اس سے سننے والوں کو دو باتیں پتہ چل گئی، ایک تو بہت اہم بات ہونے والی ہے، اور ان کو کچھ اشارہ بھی مل گیا کہ کب ہونے والی ہے، صبح میں. یعنی جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے مقسم علیہ سے، یا اس کا زمانی تعلق ہوتا ہے، یا کوئی اور مختلف قسم کے تعلقات ہوتے ہیں ان دونوں کے درمیان، مقسم بھی کے اور مقسم علیہ کے. تو اب ہم قرآن کی جو قسمیں پڑھتے ہیں، یہ تدبر القرآن کا ایک بہت بڑا مضمون ہے. اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھا رہے ہیں تو وہ تو ہو گیا مقسم بھی. ذہن کہاں جانا چاہیے؟ یہ جو چیز ہے جس نے مجھے تیار کیا ہے، یہ کس مضمون کے لیے مجھے تیار کر رہا ہے، وہ ہوگا مقسم علیہ. اب مجھے پتا ہے اللہ تعالیٰ نے تو اپنی حکمت میں یہ بات نازل کر دی کہ ان دونوں کا کوئی تعلق ہے، مقسم بھی کا اور مقسم علیہ کا کوئی تعلق ہے. اب مجھے اس تعلق کے بارے میں غور کرنا ہے کہ وہ کیا تعلق ہو سکتا ہے. اصلاحی صاحب کے ہاں فراہی اسکول میں ان کی بنیادی آرگیومنٹ یہ ہے کہ جو تعلق ہے نا، یہ وہ شاہد اور مشہود کا ہے. یعنی اس طرح کوئی گواہی دے رہا ہوتا ہے یا ثبوت پیش کر رہا ہوتا ہے نا، وہ گواہی دے رہا ہے. یعنی جس طرح اگر آپ اس کو سورۃ العصر پہ اپلائی کریں، والعصر ان الانسان لفی خسر، وقت کی قسم ہے، یعنی وقت گواہ ہے، اور وقت اس بات کا ثبوت ہے کہ ان الانسان لفی خسر. قسم اس لیے کھائی کہ جس چیز کی قسم کھائی وہ ثبوت کے طور پر سامنے آئے گی، آنے والی بات کا وہ ثبوت بنے گی. اور یہ تھیوری بہت سارے مقامات پر اپلائی ہوتی ہے. میرے نزدیک یہ سب سے جو باقی مختلف اس کے بارے میں رائے ہیں، ان میں جو اگر آپ جائزہ لیں قرآن کی اقسام کا، تو ان میں یہ سب سے زیادہ قوی معلوم ہوتی ہے. اس کا کنیکشن دیکھنے میں زیادہ نظر میں آتا ہے. واللہ تعالی اعلم.